السلام علیکم، ریاست عوام کے ساتھ سلمان حیدر۔ کہتے ہیں نا کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، لیکن جس طریقے سے میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور گتھی سلجھ نہیں رہی، اس سے اندازہ ہے کہ شاید بہت کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے۔ آئینی ترمیم جی ہاں حتمی مراحل میں داخل ہے، مگر کئی ملاقاتوں اور مباحثوں کے باوجود ابھی تک یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا۔ حکومت پوری کانفیڈنٹ ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے ان کے پاس نمبرز پورے ہیں، تاہم آج بھی قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس تاخیر کا شکار ہوتا رہا اور مولانا فضل الرحمان کے گھر حکومت، اپوزیشن اراکین آنیاں جانیاں تھیں، سب کچھ تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو تھی وہ بیرسٹر گوہر، اسد قیصر، سلمان اکرم راجہ، علی ظفر و سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا صاحب کے ہمراہ تھی۔ عمران خان صاحب سے انہوں نے ملاقات بھی کی جیل میں، تقریباً 45 منٹ یہ ملاقات رہی اور آئینی ترمیم پر مشاورت کے لیے حکومت کی جانب سے اجازت دی گئی تھی۔ پہلے تھوڑی ریلیکٹیشن تھی، سلمان اکرم راجہ اور حامد رضا صاحب کو جیل کے اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا، پھر مولانا کے کہنے پر انہیں ملاقات کی اجازت ملی ہے۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد کے پی ہاؤس میں یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی اور بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب کے ساتھ آئینی ترمیم سے متعلق پیش رفت سے ہم نے عمران خان صاحب کو آگاہ کیا ہے اور جس مسودے پر مولانا کے ساتھ ہم جا رہے تھے اس پر گفت و شنید کو عمران خان صاحب نے بہت مثبت لیا اور جب تک عمران خان صاحب کے واضح احکامات نہیں آتے پیش رفت نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب قید تنہائی میں ہیں، انہیں بہنوں کی گرفتاری کا علم نہیں تھا۔ خان صاحب کے ساتھ ہم نے آئینی پیکج کی جو بات چل رہی ہے، کانسٹیٹیوشنل ترامیم جو ہو رہے ہیں، اس پہ جتنی ڈیولپمنٹ ہماری مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی ہے ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ہماری مولانا صاحب کے ساتھ جو گفت و شنید چلی ہے خان صاحب نے اس کو پازیٹیو انداز میں لیا ہے، تو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کانسٹیٹیوشنل پیکج سے ریلیٹڈ، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ریلیٹڈ، یہ ان کے علم میں نہیں تھے۔ خان صاحب کو ہم نے بتایا ہے اور خان صاحب نے اپنی بہن کے اریسٹ پہ افسوس کا اظہار کیا ہے۔ جب تک خان صاحب کی فائنل ہدایات ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اس پہ ووٹ کر سکیں۔ ادھر بیرسٹر گوہر صاحب یہ گفتگو کر رہے تھے، اسی وقت بلاول صاحب بھی مولانا سے ملاقات کے لیے میڈیا ٹاک کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا آئین سازی پر 100% اتفاق ہو چکا ہے اور جس طرح مولانا صاحب چاہتے تھے اسی طرح مسودہ بھی بنا دیا ہے۔ جو ڈرافٹ ہمارا ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود لکھا ہے، اس سے چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں بھی وہ اس کو خود ہی پیش کرے، کم از کم پاکستان تحریک انصاف کو ہی چاہیے۔ بلاول صاحب کا یہ کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے مسودے پر تو ووٹ دیں۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی 100% اتفاق، ہمارا جو پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی ڈرافٹ ہے وہ جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتا تھا ویسے ہی الف بے پہ کما فل سٹاپ ایگزیکٹلی ہے۔ میرا خواہش یہ ہے کہ مولانا صاحب خود وہ پارلیمان میں پیش کرے۔ میں امید کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کو بھی اس بات پہ قائل کر سکتا ہے کہ جو حکومت کے ڈرافٹ ہے تو چلے حکومت کے ڈرافٹ کو تو ووٹ نہ دو، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ڈرافٹ جس میں آپ کا ایک اعتراض بھی موجود نہیں ہے تو آپ اب ثابت کرے کہ آپ سیاسی جماعت ہو، کوئی سوشل میڈیا کا لشکر نہیں، سیاسی جماعت۔ یہاں بلاول صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ مولانا کے ساتھ اتفاق ہو گیا، مگر دوسری جانب بی این پی کے سربراہ اختر مینگل صاحب جو چند ہفتے قبل قومی اسمبلی کی نشست کو استعفیٰ دے کر بیرون ملک چلے گئے تھے، وہ آج وطن واپس لوٹے اور میڈیا سے ملاقات کرتے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے 2 سینیٹر ان کے بیٹے 5 دن سے غائب ہیں۔ خاتون سینٹ کے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر وزیراعظم کے ظہرانے تک میں بلایا گیا ہے۔ ماں بیٹوں کو اٹھا کر آئینی ترامیم چاہتے ہیں، یہ ہم سے کسی آئینی ترمیم کا حصہ بننے کی امید نہ رکھیں۔ آج بھی ہمارے دونوں سینیٹرز قاسم رونجو صاحب بمائے اس کے بیٹے وہ پچھلے 4-5 دنوں سے غائب ہے۔ نسیمہ احسان جس کا شوہر سید احسان شاہ جو اس سینٹ کا ممبر رہ چکا ہے، اس کو پارلیمانی لاجز میں یرغمال بنا کر بیوی کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ آپ ووٹ دیں۔ اس کے بیٹے کو اٹھایا گیا، پرائم منسٹر کے زورانے میں لایا گیا، ان کی ماں بہنوں کو اٹھا کر یا ان کے بچوں کو یرغمال بنا کر آپ آئینی ترامیم کر رہے ہیں۔ ہم کسی بھی ایسی آئینی ترامیم کا نہ پہلے حصہ بنے نہ اب بنیں گے۔ بہت سیریس ایلیگیشن ہے۔ سیکیورٹی ذرائع تاہم اختر مینگل صاحب کے الزامات کی تردید کر رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی جے یو آئی دونوں بھی یہی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز پر دباؤ بھی ہے، دونس بھی دی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے بھی حیدرآباد میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ اگر اپوزیشن نے ساتھ دیا تو مجبور ہوں گا نون لیگ کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے ممبران ملا کر بروٹ طریقے سے قانون سازی کرنا پڑے۔ اتنے سارے کمپرومائزز کے بعد آج بھی ہمارے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں تو میں مجبور ہوں گا، مجھے مجبوراً مسلم لیگ نواز اور ان کے ایکسٹرا ممبرز کے ساتھ مل کے بروٹ اکثریت پہ قانون سازی، آئین سازی کرنا پڑوں گا۔ جی ہاں، یہ بروٹل طریقہ ہے کیا جس کی نشاندہی اختر مینگل صاحب کرے؟ کیا واقعی وہی ہے اور آئینی ترمیم کی
یہ گتھی جو ہے وہ کیسے سلجھے گی؟ ان تمام موضوعات پہ بات کریں، مہمانوں سے آپ کا تعارف کرتا چلوں۔ مشیر ہیں جی وزیر اعظم کے قانون و انصاف کے حوالے سے بیرسٹر عقیل ملک صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ پیپلز پارٹی سے رضا ہارون صاحب، شوکت بستہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے بیرسٹر سعد رسول ماہر قانون، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے بیرسٹر عقیل ملک صاحب سے گفتگو کا آغاز کر لوں کہ سب کچھ شاید انہیں ہی پتہ ہے، وہ کہتے ہیں نا باقی تو ہر چیز مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کابینہ کے اجلاس سے لے کے سینٹ کا اجلاس تمام چیزیں تاخیر کا شکار ہو رہی ہے۔ عقیل ملک صاحب بہت شکریہ شو کو جوائن کرنے کا۔ آئینی ترمیم کا معاملہ کہاں تک پہنچا، تھوڑا سا کچھ بتا ہی دیں۔ حکومتی صفوں میں کیا ہلچل چل رہی ہے؟ سینیٹرز پریشان ہیں جی، 4 بار اجلاس ملتوی کر دیا تھا، نہ کھانے کی اجازت ہے نہ پینے کی اجازت ہے، کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان صاحب بہت بہت شکریہ۔ نہیں، قطعاً کسی کے کھانے پینے پہ کوئی پابندی یا قدغن نہیں لگائے گی، بلکہ if anything آج جو حکومتی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون ہے، ہماری پارٹی کا زورانہ تھا اور اس میں جو ہے بالکل کھانا پینا بھی تھا، کوئی اس میں قطعاً ممانعت نہیں ہے۔ اجلاس کی جو ٹائمنگ چینج ہو رہی ہے، اس حوالے سے میں یہ ضرور آپ کو گزارش کر دوں کہ ابھی کیبنٹ ہونی ہے اور سی سی ایل سی میں اور کیبنٹ میں منظور ہونا ہے مسودہ، اور مسودہ منظور ہوگا تو تبھی اس کو لے کیا جائے گا۔ جو ترمیمی مسودہ ہے اس کا اپروول پہلے کیبنٹ دے گی اور اس کے بعد پھر جو ہے ان آئیدر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ جو ہے اس کو وہاں پہ پیش کر دیا جائے گا۔ اچھا عقیل صاحب، اگر واقعی آپ لوگ سنجیدہ ہے، جو ڈیفینیٹلی آپ بہت زیادہ سنجیدہ ہے ترمیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے حوالے سے، تو تھوڑا ویٹ کر لیں۔ عمران خان صاحب پیر تک کا وقت مانگ رہے ہیں، ذرا تھوڑی بات کر لیں، تھوڑی جلد بازی نہ کریں تاکہ اس کی سینکٹیٹی بھی قائم ہی رہے۔ سلمان صاحب، میرے خیال سے یہ 8-9 اجلاس ہوئے ہیں اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی کے، اور ان کی جو ریپرزنٹیشن تھی پارٹی کی، وہاں پہ بالکل ان کی جو زبانی کلامی تو کوئی تجویز اس حد تک بھی نہیں آئی، ان رائٹنگ تو ان کا مسودہ آیا ہی نہیں۔ تمام جماعتوں کا مسودہ آیا، اے این پی سے لے کے بی این پی سے لے کے پیپلز پارٹی سے لے کے JUIF سے لے کے، اور حکومتی مسودہ تو تھا ہی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ مفاہمت جو ہے ان کی ڈکشنری میں یہ لفظ ہے ہی نہیں۔ ان کی ڈکشنری میں صرف ایک لفظ ہے، مزاحمت، اور یہ کسی طرح وہ چاہ رہے ہیں کہ ڈیلنگ ٹیکٹکس کا استعمال کر کے حکومت کو اور ان کے اتحادیوں کو یہ آئینی ترمیم کسی صورت نہیں کرنے دینا چاہتے، اور یہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ معاملہ ہم ڈیلے کروائیں۔ اینڈ آف کورس یہ یہی چاہیں گے بیکاز ان کو یہی سوٹ کرتا ہے کہ عدالتی نظام میں اصلاحات نہ ہوں۔ جو جوڈیشل ریفارمز ہم انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں اس میں بالکل ہم اس کو پاس نہ کروا سکیں، اور قطعاً جو ہے عام جو پاکستانی شہری ہے اس کو جو ریلیف ملنا ہے، اس کے ثمرات جو عوام تک پہنچنے ہیں وہ نہ پہنچ سکیں، تو یہ ظاہری بات ہے، یہ تو یہی چاہتے ہیں۔ اچھا عقیل، اگر میں آپ کو تھوڑا سا نا ٹائم لائن سیدھی کروں اب سے کچھ دیر تک، کہ کل تو بروٹ قسم کی وہ جو طریقہ کار تو بلاول صاحب نے بتا دیا ہے کہ ہم ان کے لوگ ملا لیں گے، یہی سمجھا کہ اس طریقے کو بھی ایک جانے پہ لائن اپ کر کے رکھا ہوا ہے کسی نہ کسی بیک اپ پلان کے تحت۔ اب یہ تاثر بہت زیادہ سٹرونگ ہو گیا ہے اس تمام جلد بازی سے، یا جس طریقے سے یہ ساری موومنٹ چل رہی ہے۔ آج خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو 25 تاریخ کے سے پہلے پتہ چلے گا کہ واقعی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بننا یا نہیں بننا، یا آئینی ترمیم کے ساتھ اٹیچ ہے یہ سارے معاملات۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے پرسن اسپیسیفک آئینی ترمیم ہو رہی ہے، اس امپیکٹ کو تو تھوڑا زائل کریں پلیز آپ۔ دیکھیں سلمان صاحب، بڑی مزے کا خیز بات ہے، جب ہم آئینی ترمیم ہم نے بلکہ شروع کی تو ایک مخصوص سیاسی جماعت نے یہی کہا اور یہی الزام عائد کیا کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے، کیونکہ یہ قاضی فائز صاحب کو جو ہے آئینی عدالت کا چیف لگانا چاہتے ہیں۔ وہ تو خیر بات نہیں ہوئی، اور آف کورس دے گاٹ پروون رانگ، اور وہی غلط ثابت ہوئے۔ ہمارا تو نہ پہلے یہ پرسن اسپیسیفک تھا نہ آج پرسن اسپیسیفک ہے۔ ہم یہ بات ضرور کہتے ہیں اور کرتے ہیں کہ عدالتی اصلاحات جو ہیں، جو جوڈیشل ریفارمز ہیں، وہ وقت کی ضرورت ہیں۔ بالکل خواجہ آصف صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر 25 سے پہلے یہ ہو جاتی ہیں آئینی ترمیم، تو اس پہ ڈیفینیٹلی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کا ایک افیکٹو اور میننگ فل رول ہوگا، اور اس کا پروسیجر چینج ہو جائے گا جو چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ہے۔ اور یہ نہیں کہیں بھی کہا گیا کہ وہ کنسیڈر نہیں ہوں گے۔ وہ ٹاپ 3 کی اگر بات ہو، فائنلٹی اگر اس چیز پہ آتی ہے تو بالکل ٹاپ 3 میں وہ کنسیڈر ہو سکتے ہیں، اور یہ کمیٹی کے اراکین کا فیصلہ ہوگا جو گزارش ود میجورٹی ویو وہ بھیجیں گے، اور جس کا نام وہ بھیجیں گے پرائم منسٹر کو، پھر وہ پریزیڈنٹ اپوائنٹ کریں گے۔ اچھا، اس سے پہلے میں دوسرے مہمان کی طرف جاؤں تو یہ بتائیے کہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی، کمیٹی میں اکثریت حکومت اور ان کے اتحادیوں کی ہے، یہ بتائیے گا تاکہ
دیکھیں ہم نے اس پہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن رکھی ہے کہ تمام تر سیاسی جماعتوں کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، جس پہ عمران خان صاحب خود اپنا جس مینیفیسٹو پہ پارٹی رجسٹر کروائی ہے وہ وہاں پہ آج الیکشن کمیشن کا ریکارڈ بھی آپ نے دیکھا اور الیکشن کمیشن کا ریکارڈ آپ پیروز بھی کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی کا منشور یہ تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ان کی نمائندگی اس پارلیمانی کمیٹی میں ہونی چاہیے جو ججز اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ہو۔ ٹھیک، میں آتا ہوں دوبارہ کے پاس، شوکت بسرا صاحب سے بات کر لوں۔ شوکت بسرا صاحب آپ بتائیے گا، اتنی تو سمجھ آ گئی پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن کہ جب تک عمران خان صاحب سگنل نہیں دیں گے تب تک پی ٹی آئی کسی قسم کا کوئی ترمیمی جو آئینی ترمیم ہے اس پہ کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ اتنے دنوں سے مولانا صاحب کو بھی آپ نے انگیج کیا ہوا ہے، ویسے سوال تو بڑا سالڈ ہے نا جو ریزرویشن عقیل ملک صاحب دے رہے ہیں کہ اتنے دنوں کے ابھی تک آپ نے اپنا کوئی مسودہ تو پیش کیا نہیں، یہ تو آپ کی نان سیریسنس نہیں کھلائے گی؟ عمران بھائی، پہلے میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان جو ناحق 1 سال سے قید ہیں، جن پر جھوٹے مقدمات درج کیے گئے ہیں، پورا خاندان ان کا جیل میں بند ہے، تو ان کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے جیل کے اندر، اور ان کو 2 ہفتے سے آپ کو پتہ ہے کہ بالکل آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ان کو کھانا تک جو ہے وہ ایک پہلے مشقتی ملا تھا وہ کھانا تک نہیں دیا جا رہا، اس دوران ان کو وومٹنگ بھی ہوئی، سیل سے باہر نہیں نکالا جا رہا۔ تو جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ فان 47 کی جعلی حکومت اور ان کے ہینڈلرز، انشاءاللہ یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، کیونکہ ڈر خوف ان کو اسی بات کا ہے کہ یہ تو بیچارے ابھی بیرسٹر عقیل صاحب کی میں بات سن رہا تھا، ان کو تو گھر والے سنجیدہ نہیں لیتے، محلے والے نہیں آپ ان کو بیچارہ نا کہ اس ٹائم بڑی پاور میں ہے عقیل ملک صاحب اور ان کی جماعت۔ ہاں ظاہر ہے پاور تو بالکل اسٹیبلشمنٹ نے جن کو مسلط کیا ہے۔ اچھا شوکت بھائی میرے سوال کا جواب دے دیں، میرے سوال کا آپ جواب دے دیں۔ جواب دے رہا ہوں سلمان بھائی، مجھے نا میں کائنڈلی پلیز میں اسکائپ پہ مجھے بات مکمل کرنے دیجیے جی پلیز۔ گزارش یہ ہے کہ وہ بیرسٹر عقیل بیچاروں کی تو کیا حیثیت ہے، یہ سارے کے سارے ہارے میں اگر نواز شریف اس کے نام پہ یہ ووٹ لیتے ہیں وہ بیچارہ ہار گیا تو ان کو کیا سنجیدہ لیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے، پہلی بات تو یہ کر لیں کون سی پارلیمنٹ، 47 کی پارلیمنٹ، کیا اس کی حیثیت ہے؟ نیشنل اسمبلی نامکمل، سینٹ نامکمل، اور پھر آپ لوگ شب خون مارنے جا رہے تھے رات کے اندھیرے میں، آج سے 2-3 ہفتے پہلے، وہ تو ہم نے سب نے دیکھ لیا۔ اب میں آ جاتا اس بات پہ، کیا نواز شریف کے بغیر، اس کی کانسنٹ کے بغیر، چلے وہ خواہ بیچارہ جیسا بھی ہے، کیا اس کی کانسنٹ کے بغیر یہ کوئی اتنا بڑا قدم اٹھائیں گے لیجسلیشن کا؟ اب عمران خان صاحب جیل میں ہیں، آج ہمیں آپ کو یاد ہوگا کہ 1973 کا آئین بنا تھا، اس وقت نہ میجورٹی تھی، پوری قوم کو اکٹھا کیا گیا، وہ متفقہ آئین بنا، 18ویں ترمیم پاس ہوئی تھی، اس کے اوپر 8-9 مہینے بحث ہوئی تھی۔ اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم رات کے اندھیرے میں جا کے خان صاحب کو کہیں خان صاحب یہ سیاہ ہے یہ سفید ہے، اس کو فٹافٹ تسلیم کر لیں۔ خان صاحب نے کیا کہا ہے، پہلی سن تو لیں، خان صاحب نے یہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے کہ ان کے ساتھ تو نہ ہمارے مذاکرات ہیں، نہ ہو سکتے ہیں، نہ ہم ان کو اس قابل سمجھتے ہیں۔ یہ بیچاروں کی حیثیت وہ نوکر اور نخرہ کیا، ان کی تو وہ حیثیت ہے جو ان کو ملٹری ترامیم یا عسکری ترامیم آئی ہیں انہوں نے پیش کر دی ہیں، ان کو تو آج بھی نہیں پتا وہ کیا ہے۔ اچھا اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہمارا ڈائلاگ ہو رہا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم نے آج بھی کہا ہے کہ مولانا خان صاحب نے کہا ہے ویلکم، مولانا صاحب چونکہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ میں نے وہ جو ترامیم میں نے پڑھی ہیں یا ہماری پارٹی نے پڑھی ہیں یا خان صاحب کو آج بتائی گئی ہیں، وہ ترامیم غیر آئینی ترامیم وہ ہیں جو پاکستان کے آئین پر۔ اچھا شوکت بسرا صاحب میں مجھے نا تھوڑا سا پوائنٹ ٹو پوائنٹ کلیئر کر دینا، جو سوال آ رہے ہیں نا عوامی وہ تو میں آپ کو بتاؤں نا۔ کل کی تاریخ میں بیرسٹر گوہر صاحب بما اپنے تمام حواریوں کے جب مولانا صاحب سے ملاقات کے بعد نکلے کہ انہوں نے کہا ہم آئینی ترامیم کے مسودے پر ہمارا اور مولانا میں کنسنسس ڈیولپ ہو گیا، ہم کل یعنی آج کے روز عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے۔ یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے باہر آ کے پریس کانفرنس کی ہے۔ No, not at all, not at all. انہوں نے کہا کہ ہمارا سن تو لیں نا، سن تو لیں، انہوں نے کہا تھا ہمارا مسودہ جو انہوں نے ہمیں دکھایا ہے اس کے اوپر ہماری ڈیبیٹ ہوئی ہے اور ڈسکشن ہوئی ہے۔ اگر ہمارا اتفاق ہی ہو گیا تھا تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی تھی۔ میرے بھائی میں پھر دوبارہ کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہوں، سنیں، یہ مسودہ نہیں ہے، یہ خود کچھ حملہ ہے۔ جو 26 ترامیم ہم نے پڑھ رہے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں آئی ہیں، وہ 26 ترامیم ہیں جو آزاد عدلیہ پر، آئین پاکستان پر، جمہوریت پر اور پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے۔ وہ جو ہے کیا، پہلے یہ سن لیں۔ تو یہ الزام آپ عمران خان صاحب، یہ الزام آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی جمہوریت پر چپخون مارنے پر ووٹ دینے جا رہے ہیں؟ ہاں جی، ہم نے اس میں جو تجاویز دی ہیں
उसके ऊपर डिबेट हो रही है, खान साहब से वही डिस्कस हुई है। ठीक तो है। मेरे भाई कैसे फाइनल हो गया? मुझे एक बात बताएं कि बैरिस्टर वकील जो पहले बेचारा हारा हुआ है, फॉर्म 47 वाला एमएनए है, इसको कल ये उठाकर मियां नवाज शरीफ कहे कि जाओ तुम आईनी अदालत के जज लग जाओ, या नवाज शरीफ अपने हुसैन नवाज को, हसन नवाज को या किसी और को कहे हमने आपको लगाना है, या जरदारी साहब कहे हमने अपने मुलाजिमों को लगाना है, ये है आईनी अदालत की हैसियत। इसकी वजह आपने सुना होगा कि क्या कहा था ख्वाजा आसिफ ने कि 25 तारीख तक अगर तरामाही ना हुई तो इलेक्शन खुल जाएगा। बिलावल साहब ने क्या कहा? वो जस्टिस मंसूर जो है वो हैंडल नहीं कर सकते। भाई बात सिर्फ इतनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ जालसाजी के जरिए इस जो इलेक्शन जालसाजी से जीत के आए हैं, जाली हुकूमत बनाई है। डर ये है कि जैसे ही कोई आजाद अदली आएगी, ये बेचारे सियासी यतीम या सियासी मस्खरे सारे के सारे घरों को चले जाएंगे। अच्छा, मैं जरा रजा, रजा ठीक है, मैं रजा हारून साहब को शामिल। रजा हारून साहब, मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुतहदे की तरफ नहीं आ रही है। ज़रा मैं कानूनी मामला तो साद रसूल साहब से लूँगा, बैरिस्टर साद रसूल साहब से, लेकिन मुझे थोड़ा आप बता दें, आपको कुछ लगता है, क्योंकि मैं नाम तो नहीं ले सकता, हमारे आप ही की जमात के हैं और आप नून लीग के कुछ सेनेटर्स वगैरह से मेरी भी बात हुई, वो कह रहे यार हम बड़ी तकलीफ में हैं, बड़ी अजियत में हैं, कोई टाइम लाइन नहीं है, सुबह से दोपहर करते हैं, दोपहर से शाम करते हैं, शाम से रात करते हैं, हम तो कहीं आगे पीछे जाने के भी काबिल नहीं रहे। आपको लगता है ये ऊँट किसी करवट बैठेगा और आईनी तरीके से बैठेगा, या वो तरीका जिसकी मैं मुबैना तौर पे कहूँ कि धमकी दी है या फ्यूचर के हालात से आगाह किया बिलावल साहब ने, कि उसी तरीके से होगी आईनी तरमीम? सलमान भाई, जब से ये दोबारा एक तो एफर्ट हुई थी ना सितंबर में, जी, वो तो यकीनन उसमें थोड़ा सा हेस्टली इक़दाम हो गए थे, तो इतराज़ात उठे थे जो कि किसी हद तक ठीक भी थे कि जमहूरी आइनी तरीक़ेकार को जो लॉबिंग का होता है उसको शायद पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो ख़ास तौर पे मैं जिक्र करना चाहूँगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, कि उन्होंने तमाम जो वॉक्स ऑफ लाइफ के हमारे सेगमेंट्स होते हैं, चाहे वो वकला हों, बार्स हों, मीडिया हो, सिविल सोसाइटी हो, पार्लियामेंटेरियंस हों, सियासी पार्टियों, सबके साथ अपने आप को इंगेज किया और भरपूर तरीके से अपना मौक़िफ़ रखा इन आइनी तरामीम के हवाले से। तो ये तो लॉबिंग का काम सारा का सारा हुआ। अब मसला ये है कि किसी घर में जब शादी होती है ना, अक्सर आपने देखा होगा, तो मियाँ बीवी मतलब वो जिनके दरमियान तो वो भी राज़ी हो जाते हैं, माँ बाप भी राज़ी हो जाते हैं, कोई एक रिश्तेदार खड़ा हो जाता है शादी नहीं हो सकती, उसको वो ये बताता नहीं कि क्यों नहीं हो सकती, बस उसको ये होता है कि शादी नहीं हो सकती, कि मुझसे नहीं पूछा। ये हाल हो चुका है पीटीआई का कि आप रात के अंधेरे में तरामीम के पास करने की बातें कर रहे हैं। रात के अंधेरे में तो आप मिलते हैं जाकर सारी मीटिंग्स के अंदर, सारे लीडरान उनके, फजल रहमान साहब के पास, मौलाना साहब का, पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग का एक मुसव्वदे पे इत्तेफाक हो गया है। अब प्रॉब्लम सिर्फ है पीटीआई की। अब पीटीआई का प्रॉब्लम ये है कि दे डोंट हैव नेगोशिएशन स्किल्स, इनके पास नेगोशिएशन पावर्स ही नहीं इनके लीडरान के पास जो मिलने जाते हैं। दे आर डिसीजन लेस लोग, ये पावरलेस लोग हैं, और इन्होंने जो नेगोशिएशन किए सब इन्होंने जो है मौलाना साहब का वक्त बर्बाद किया। क्योंकि आप सारी बातें करके, घंटों बैठ के मुसव्वदे के बात करके, अपना मुसव्वदे की शिकें डलवा के, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल यहाँ भी तो ये भी तो फरमाया है कि हमारा मुतालबा आईनी अदालत का था, जो कि एन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक है, एन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अक़वाल के मुताबिक है, जिन्होंने स्पीच दी, जैसे दुरा पटेल का उन्होंने हवाला दिया, इन तमाम लोगों के ये सब आईनी अदालत। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन हुआ था 2006 में, उसके 2 या 3 रोज़ बाद लंदन में एक एपीसी हुई थी। उस एपीसी में 15 सियासी जमातों ने उस सीओडी को इंडोर्स किया था। वन ऑफ देम वाज इमरान खान साहब। ये बातें कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो मेजोरिटी का मुजाहरा करना चाहिए ना पार्लियामेंटेरियंस को, बैरिस्टर गौहर साहब को, सलमान राजा साहब को, हर वक्त एंग्री यंग मैन का रोल अदा करने से आप अपने पार्टी के यूट्यूबर्स को तो खुश कर लेते हैं। भाई कल तो बिलावल साहब भी एंग्री यंग मैन लगे हैं, मचा लेंगे। रजा भाई कल तो बिलावल साहब भी बहुत गुस्से में, बिलावल साहब उनके अंदर नजर आई, आप बाय हुक्को बाय क्रुक तक लफ्ज मुझे ऐसे समझ आए, वो कह रहे हैं एक माह की पूरी उनकी एफर्ट है लॉबिंग और कैंपेनिंग की, भरपूर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए। एक कदम 2 स्टेप वो आगे गए थे, एक कदम उन्होंने पीटीआई को अकोमोडेट करने के लिए, जेयूआई को अकोमोडेट करने के लिए आईनी बेंच पे तस्लीम कर दिया। ठीक, यहां तक तस्लीम हो गया ना, वो आपकी सारी बातें तस्लीम होती रहे नेगोशिएशन में, और आप अड़े रहे, मैं ना मानूं, मैं ना मानूं, मैं ना मानूं। ऐसे नेगोशिएशंस होते हैं, ऐसे बातचीत की जाती है। देखिए ना, अब कल रात का बैरिस्टर गौहर साहब का जो आप इंटरव्यू बता रहे हैं, वो बिल्कुल बहुत क्लियर था कि उन्होंने कहा हम मुत्तफिक हो गए, बस एक नज़र एक जाके हमने बानी को जाके बताकर उनसे उनकी मंजूरी लेनी है, और वहां से मंजूरी के बाद आप देख रहे हैं क्या हाल हो गया। मैं साद रसूल साहब को भी शामिल करूंगा, ये कैसे मुमकिनात है?
جی جی میں صرف ایک بات اور کرنا چاہوں گا، اگر ایک بات میں اور کر لوں، اجازت ہو آپ کی. جی دیکھیں جہاں یہ گفتگو ہو رہی ہے نا، یہ بڑی ایل انفارم گفتگو ہے، اور یہ تمام لوگ جو گفتگو فرما رہے ہیں، سیاسی لوگوں یا کوئی اور، جو آنے والے چیف جسٹس کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں ان کا بار بار نام لے کر. آج کے آئین کے مطابق نیکسٹ سی جے منصور شاہ صاحب ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ آئینی ترمیم ہوتی ہے تو جو وہ آئین کہے گا وہ ہوگا نا. آپ اور ہم کیوں ایڈوکیٹ بنے ہوئے ہیں؟ اور ایک بات اور، کیا سپریم کورٹ کے 12-13 جج صاحبان جو ہے، کیا وہ تمام کے تمام کمپیٹنٹ نہیں ہیں؟ کیا وہ ایکسپیرینس نہیں ہے؟ کیا ان میں سے کوئی ایک چیف جسٹس نہیں بن سکتا؟ کیا کمپیٹنسی میں کمی آ جاتی ہے؟ 1 2 3 4. رضا بھائی اس میں آدھی بحث تو میں آپ سے نا، رضا بھائی اس میں آدھی بحث تو میں آپ سے بریک میں کر لوں گا کہ اس میں کیا کمپیٹنسی ہے کیا کمپیٹنسی نہیں ہے. کیونکہ بہت سی کمپیٹنسیز کا ذکر اور نہیں کر سکتے. سب برابر ہے نا. اور آج میرے بہت پرانے they are called brother, they are called they are called brother judges. yes آج میرے why مطلب ہم جی رضا بھائی آج میرے بہت پرانے دوست ہیں سعد رسول صاحب. آفٹر لانگ ٹائم میری ان سے بات ہوئی. سعد بہت شکریہ یار پروگرام کے لیے آپ نے وقت دیا. سعد مجھے ساری چیزیں میں نے کھول دی آپ کے سامنے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی. یہ تو طے ہے کہ جو سینیورٹی کا جو پرنسپل ہے نا وہ ختم ہونے جا رہا ہے، یہ بالکل طے ہے. اور اب تو وہ جو گیمنگ شروع ہو گئی ہے، کیونکہ چیزیں تو بہت بلاول صاحب بھی کلیئر کر چکے، خواجہ آصف صاحب بھی کلیئر کر چکے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی کلیئر کر چکے، اور اشاروں کرائم وکیل ملک صاحب بھی کلیئر کر چکے ہیں. آپ بتائیں حکومت پک اینڈ چوز کر کے کون سے گول اچیو کر لے گی؟ دیکھیے سلمان صاحب، گزارش یہ ہے کہ حکومت کا، ابھی آپ نے بیرسٹر وکیل صاحب کی بات شروع میں سنوائی تھی، انہوں نے بات کرتے ہوئے جو الفاظ یوز کیے اس میں اور ان کے فعل میں قول و فعل کا تضاد ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ہم جوڈیشل ریفارم کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو عوام کی بہتری ہے وہ ہو سکے. تو بہت اچھی بات ہے، رضا ہارون صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی عقیل صاحب بتائیں نا کہ یہ جو امینڈمنٹس کا پیکج ہے اس کے اندر عوام کے ریلیٹڈ شک کون سی ہے. آپ کو بہت ضروری ہے جوڈیشل ریفارم کرنے چاہیے، اس ملک کے اندر جوڈیشل ریفارمز ایمیننٹ ہیں، لیکن وہ جوڈیشل ریفارمز تو کیے جائیں گے سپریم کورٹ کے پروسیجر کے اندر، ہائی کورٹس کے اندر، جورسڈکشنز کے اندر، ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر. یہ کہہ دینا کہ ہم کچھ سیاسی کیسز کے لیے ایک بینچ کی تقرری کر دیں گے اور یہ عوام کی بہتری کے لیے ایک جوڈیشل ریفارم ہے، یہ بہت ڈس انجینوس لگتا ہے. میں گزارش کرتا چلوں کہ جہاں سے امینڈمنٹ شروع ہوئی تھی اس کی بھی تھوڑی سی سمجھ میری ناقص سی رائے میں مجھے سمجھ نہیں آتی. امینڈمنٹ شروع ہوئی تھی کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا ہے، تو بڑی اچھی بات ہے، اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی ضروری تھی. اب جو آپ جس بات پہ سیٹل کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا، اس کے لیے تو آئین کی ترمیم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو آپ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کے تحت بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قانون سازی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو چیف جسٹس کے تابع پریکٹس اینڈ پروسیجرز کی جو کمیٹی ہے، اگر وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر پاس کر دے، اپنا ایڈمنسٹریٹر آرڈر پاس کر دے کہ ہم تمام آئینی مقدمے ہم 5 سینئر موسٹ جج صاحبان بیٹھ کے سنیں گے، تو بھی وہ بینچ فارم ہو سکتا ہے. اس کے لیے آئین کے اندر چھیڑ چھاڑ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آئین کے اندر جو آپ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں وہ صرف ایک شک کے اندر مثبت طریقے سے آپ آئین کے اندر انٹرفیئر کر رہے ہیں، اور وہ نہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی شک ہے، نہ وہ سینئر موسٹ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی شک ہے. یہ چیزیں تو آئین کے بغیر بھی ہو سکتی تھیں. آئین میں آپ صرف ایک چینج جو ہے وہ مثبت کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سینئر موسٹ جج کو آپ چیف جسٹس نہیں لگائیں گے. جب یہ صرف ایک مثبت پوری امینڈمنٹ کے اندر، جوڈیشل ریفارم کے اندر باقی تمام چیزیں آپ آئین کے بغیر کر سکتے تھے، ایڈمنسٹریٹولی کر سکتے تھے، آئین چھیڑنے کا جب ایک مقصد رہ گیا کہ چیف جسٹس ٹاپ موسٹ نہیں لگے گا، سینئر موسٹ نہیں لگے گا، بلکہ ٹاپ 3 یا ٹاپ 5 میں سے کوئی لگائیں گے، تو لوگ پھر سوال پوچھیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ پوری آئین کی ترمیم کے اندر جو دیگر چیزیں تھیں وہ آپ آئین کے بغیر بھی کر سکتے تھے. آئین کو چھیڑنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ساتھ یہ امپیکٹ بالکل صحیح ہے نا، جس طرح میں نے سٹارٹ میں کہا کہ باقاعدہ طور پر یہ امپیکٹ آ رہا ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک قانون سازی ہے یا آئینی ترمیم ہے. اور اس کی میں ذرا تھوڑا سا آپ کی موجودگی میں مجھے تھوڑا پوائنٹ ریز کرنے دیں تاکہ آپ اس کو اچھے سے ایلیبریٹ کر لیں. سمجھ میں آ رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب اور تیسرے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، ان تینوں میں سے ہوگا اور پارلیمانی کمیٹی اس کو ڈیسائیڈ کرے گی. اور اگر تیسرا جج چیف جسٹس نہ بننا چاہے تو چوتھا جج آٹومیٹکلی شامل کر لیا جائے گا اس میں. تو اب یہ اس کے بعد یعنی جسٹس امین الدین صاحب تک کو بھی امید اور آس ہے ان کے حوالے سے. لیکن میرا اس کے ساتھ ایک تو اس کو کلیئر کر دیں،
دوسرا یہ کلیئر کر دیں کہ ایسی پارلیمانی کمیٹی کی کیا حیثیت ہے کہ جس کی اکثریت ہی حکومتی اراکین پر ہوگی؟ تو اس کا مطلب ہے چیف جسٹس اپنی مرضی کا اعلان ہے نا، بات تو ایسے ہی ہو گئی. دیکھیے سلمان صاحب، اس میں ایک بڑا، سب سے پہلے تو میں ایک چھوٹا سا بنیادی قانونی پرنسپل طے کر دوں جو آئین کا پرنسپل ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کے قوانین میں ہے، ہر دنیا کے اندر یہ پرنسپل ہے. اور وہ پرنسپل یہ ہے کہ جو شخص عدالت کے سامنے سائل ہوگا، سائل یہ نہیں پک کر سکتا کہ میرا مقدمہ کون سنے گا. جس وجہ سے آئین پاکستان کے اندر ہم نے الجہاد ٹرسٹ کے بعد سے پھر 18ویں ترمیم میں یہ شک ڈال دی کہ سینئر موسٹ جج ہی چیف جسٹس ہوگا، اور حکومت سے یہ پاور لے لی کہ حکومت اپوائنٹ نہیں کرے گی اپنی مرضی کا جج. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت تو عدالتوں کے سامنے سب سے بڑی سائل ہے. آئے دن ہم حکومت کے آرڈرز کو چیلنج کرتے ہیں، حکومت کی قانون سازی کو چیلنج کرتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو آرڈرز کو چیلنج کرتے ہیں. پولیس اگر آپ کو ناکے پہ روک لے تو آپ عدالت کے اندر ریٹ فائل کرتے ہیں. اگر حکومت کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ تعین کرے گی کہ میرا مقدمہ کون سا بینچ سنے گا، وہ آئین کی خلاف ورزی جو میرے خلاف ہے اس کے اندر کون سے جج صاحبان بیٹھیں گے، تو وہ بنیادی کانسٹیٹیوشن کا پرنسپل وائلیٹ ہو جاتا ہے کہ سائل پک نہیں کرے گا کہ میرا مقدمہ کون سنتا ہے، یہ انڈیپینڈنٹ پروسیس کے تھرو پک ہوگا. یہی کراچی کے اندر وکلا تحریک کی جو ایک وکلا کنونشن ہوئی تھی 2 دن پہلے، اس کے اندر سب لوگوں نے بات کی، اور یہی وہ بنیادی پرنسپل ہے جو اگر کل کو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چیلنج ہوئی تو اس کے اندر یہی پرنسپل ریز کیا جائے گا کہ حکومت جو سائل ہے وہ کیسے پک کرے گی کہ میرا مقدمہ کون سنے گا. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ. ٹھیک ہے. اچھا، میں رضا ہارون صاحب آپ کا رسپونڈ لینا چاہوں گا، مگر میں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتا ہوں، کیونکہ ڈیفینیٹلی مجھے تو ساتھ کی بات بالکل اتنی کلیئر لگی کہ میرے جیسے نہایت کم عقل کو بھی یہ بات واضح طور پہ آ گئی کہ یہ ساری انٹینشنز ہیں کیا، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں مجھے تو بہت ہی کلیئر نظر آئی. اور میں نے ظاہری بات ہے میں نے اپنے سٹانس کو یا جو میرے اپروچ تھی میں نے اس کو ایک لیگل کور بھی دینا تھا، اس لیے سعد رسول سے بات کرنا بھی بہت زیادہ ضروری تھی. یہ اہم چیز ہے. اور بلاول صاحب کی کل کی تقریر میں وہ جو ایک دھمکی والا جو عنصر ہے نا، وہ ابھی تک ہم لوگ اس کو صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کر سکے. یہ کیا چیز ہے جو ڈیٹ کی بھی بار ہے اور بائی حق و بائی کروک، یعنی ہر حال میں یہ ہونا ہے، یہ ساؤنڈ ہے اس کے اندر. اس بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. جی رضا ہارون صاحب ایک تو رسپانس کر دیں، کیونکہ جتنی میری بیرسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے اتنا تو مجھے کلیئر ہو گیا کہ پرسن اسپیسیفک بھی ہے، سینیورٹی بھی بائی پاس ہے، اور ایک تو اس کو بھی کر دیں. اور دوسرا جو بروٹل طریقہ بتایا قانون سازی کا، اس میں تو پارلیمنٹیرینز کے بچے اغوا ہو رہے ہیں جی، اور یہ چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی پامال ہو رہا ہے. اور یہ صرف پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی، کیونکہ آپ لوگوں کو لگتا ہے وہ شاید من گھڑت بول رہے ہیں، یہ تو مولانا صاحب نے خود بھی بتا دیا. یعنی ایک تو شخص کی فیملی کو بھی انہوں نے، مولانا صاحب نے اپنے گھر پہ رکھا ہوا ہے. دوسرا اختر مینگل صاحب بھی آ گئے، یہ سب باتیں بتا رہے ہیں. سارے ایک جیسی کہانی تو نہیں بتا سکتے. تو بلاول صاحب کا اشارہ اسی طرف ہی ہے نا جی. دونوں سوال آپ کے سامنے بھائی. نہیں جی بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں دونوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے سعد بھائی تو ظاہر ہے کہ میں تو اتنا بڑا قانونی آئینی ایکسپرٹ نہیں ہوں، سعد بھائی تو جانتے ہیں تمام چیزوں کو. دیکھیں سب سے پہلے آ جاتے ہیں سینئر ججز کے اوپر کہ اس کو ہی بننا چاہیے. اچھا، یہ آئین میں ترمیم آئی کیسے تھی؟ یہ تو پارلیمنٹ نے پاس نہیں کی تھی، پارلیمنٹ تو 18ویں ترمیم پاس کی تھی. 19ویں ترمیم تو زبردستی کروائی گئی ہے، سر پہ مطلب بلیک میل کر کے ہوا ہے نا. تو یہ پرنسپل کے سینئر موسٹ جج ہوگا، یہ 18ویں ترمیم میں پاس ہوا تھا. پرنسپل 18ویں ترمیم میں پاس ہوا تھا، اس کی کمپوزیشن 19 میں چینج ہوئی. ہاں مطلب اس میں گھس گئے نا اس کے اندر اپنے. اب یہ بتائیں کہ جب وہ اتنا امپورٹنٹ ہے تو ہائی کورٹ میں کیوں نہیں فالو ہوتا؟ ہائی کورٹ میں کیوں نہیں فالو ہوتا؟ وائی اٹ از ناٹ فالوڈ ان ہائی کورٹ؟ اپنا گھر صحیح کر لیا، دوسرے گھر میں بھی ابھی تیسرے چوتھے نمبر کی جب محترم جج صاحبہ کو بنایا نا اپنے ہائی کورٹ کا. تو یہ ایسے نہیں ہے کہ اتنا آسان اصول نہیں ہے کہ میرے لیے تو ٹھیک ہے باقی کسی کے لیے میں نہیں ہونے دوں گا. تو آئی ڈس ایگری ود دیٹ کہ یہ خود فالو نہیں کرتے ہیں جوڈیشری میں، اینڈ دے ایکسپیکٹ دا پارلیمنٹ ناٹ ٹو ہیو اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. نہیں، آئی ایگری کہ ہونا چاہیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. دوسری بات ہے بینچ. دیکھیں میرے تو ٹو بی آنیسٹ نہ میں نے نہ میرے خیال میں سعد بھائی نے نہ کسی اور نے ابھی تک امینڈمنٹ پڑھی ہے نا. یہ تو لیڈران میں ڈسکس ہو رہا ہے. اب کانسٹیٹیوشنل بینچ کو کس طرح انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دی ہے. دیکھیں اگر صرف آپ لا میں امینڈ کر دیں گے، ایکٹ امینڈ کر دیں گے تو وہ کورٹ میں چیلنج ہوگا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو کورٹ میں چیلنج کرنا، ریپیل کرنا، ریجیکٹ کرنا، اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. وہ پھر بائنڈنگ ہوتا ہے، وہ پھر نیچے تک جاتا ہے. ڈیفینیٹلی میں یہی کہہ رہا ہوں نا، کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ تو ایک دیکھیں نا سپریم کورٹ ڈیفائن کر رہے ہیں، ہائی کورٹ ڈیفائن کر رہے ہیں، سپریم کورٹ میں ڈیفینیشن آ جائے گی کانسٹیٹیوشنل بینچ کی، تو دیٹ ول بی اے کانسٹیٹیوشنل تھنگ rather than a legal or through an act. ایک چھوٹی سی قانونی وضاحت، جب بھی
रजा साहब कंप्लीट कर लें तो हाँ जी लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, लेट मी कंप्लीट। जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था तो अभी वो असेंबली से पास होके मंजूर होके प्रेसिडेंट के साइन होकर एक्ट बना भी नहीं, उसको उन्होंने स्टे दे दिया और रोक दिया कि इसमें अमल दरामद नहीं होगा। तो हमारी अपनी प्रैक्टिसेस, हमारे अपने प्रेसिडेंसेस भी ऐसे हैं ना कि हम उसके ऊपर जरा नजरसानी फरमाएं। फिर आप देखें सिरे से डे का जजमेंट, ठीक, ऑफ कोर्स रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर आप आ जाए रिजर्व सीट के ऊपर, रिजर्व सीट में मोहतरम 8 जज साहिबान का फैसला एक जानिब एहतराम, लेकिन 2 जज साहिबान ने और तीसरे एक जज ने तो लिखा ना, वो भी तो मोहतरम उसी कोर्ट के जजेस हैं कि रीडिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया ये, और फिर आपने देखा कि क्या क्या उसका नतीजा हो रहा है। चौथी बात जो कि बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट है कि हम पर्सन स्पेसिफिक गुफ्तगू बनाते हैं। क्या आपका ख्याल है ये अमेंडमेंट जो है बस 2024 के बाद इनफेक्टिव हो जाएगी? ये 2028 में नहीं आएगी, ये 2029 में नहीं होगी अपनी जगह, जब इस बेंच के बाद, इस जज के बाद और लोगों ने चीफ जस्टिस बनना होगा। तो कौन सी टाइमिंग राइट होगी? मुझे बताएं कौन सी टाइम? हर टाइमिंग पे आप ये बात कर देंगे, हर टाइमिंग पे ये एतराज खड़ा हो जाएगा, तो देयर इज नो टाइमिंग। ऐसा कर ले 25 के बाद कर ले रजा भाई, 25 के बाद कर ले, 25 के बाद कर ले, हम हर टाइमिंग मंजूर कर लेंगे। That again you are making it person specific। सलमान भाई डेट डाल के आप पर्सन स्पेसिफिक बना रहे हो। अच्छा। और मैं ये कह रहा हूं कि ना बनाएं। सर मैं तो आनिया जानियों से परेशान हूँ रजा भाई, मैं आनिया जानियों से परेशान हूँ। इतनी रौनक मैंने कहीं नहीं देखी जितनी मैंने जाती उम्र में देख ली, और मौलाना फजल रहमान साहब ने तो पूरी जिंदगी में इतनी मुलाकातें नहीं की। बहुत यार, यही तो तरीका है अमेंडमेंट पास करने का, उस तरह थोड़ी है जिस तरह खान साहब कहते थे। और सर सुन ले ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, असल बंदा कब पहुंचा है? असल बंदा बड़े दिनों बाद अब पहुंचा है इस वक्त मौलाना साहब के पास, मोहसिन नकवी साहब पहुंच गए हैं। वो तो भी सुबह भी वही थे। असल बंदा तो अब पहुंचा ना सर। मैं आपको कितनी मजेदार बातें बता रहा हूँ साथ साथ। ये पर्सन स्पेसिफिक ना हो तो मोहसिन नकवी साहब का काम नहीं है सर। अगर पर्सन स्पेसिफिक ना हो ना तो मोहसिन नकवी साहब का काम नहीं है, सियासी आदमियों का काम है ये। सर देखें ना, मैं मुस्कुरा तो नहीं कम से कम मेरे सवाल पे आप। रजा भाई कम से कम थोड़ा मुस्कुरा तो दिया करें मेरे सवाल। जोर से हंसा था मैंने कहकर मैं हंसा था इतना आपके उसके ऊपर। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, नहीं साहिल के पास पूरा अख्तियार होता है अपने एडवोकेट के जरिए कि वो जज पे एतराज कर सके अगर कोई वजह हो। ऐसा नहीं कि जो जज बैठा हो साहिल के पास पूरा एतराज होता है कि वो ऑब्जेक्ट करे कि फलां जज जो है उससे मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या जज चेंज किया जाए। ये कर सकते हैं, अब होता है। अच्छा सुप्रीम कोर्ट में इतराज अभी पीटीआई ने इतराज किया कि फाइज साहब हमारे केसेस ना सुने। ठीक है, मतलब ये these are all the हकीकत है। अच्छा ठीक है, दायरे में मैं कहता हूं, मैं आज भी ये बात कर रहा हूं। मैं इसकी छोटी सी बात करता हूं। जी मैं आ रहा हूं साहब, आपके पास ही आ रहा हूं मैं। लेट आपका सवाल रह जाएगा ना, वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो तो। अच्छा जल्दी कर रहे। शौकत बसरा साहब ने मुझे डांट रहे हैं। शौकत बसरा मेरा बड़ा प्यारा भाई। शौकत साहब ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਓ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਦ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ बैठे हो, रजा हारून साहब की मुस्कुराहटों में आप ही का मौका है। 30 सेकंड शौकत बसरा भाई से उधार मांगे। उधार मांगे। देखें जब कंसेंसस डेवलप हो रहा हो, जब कंसेंसस एज अ होल डेवलप हो रहा हो और उसमें बहुत छोटी माइनॉरिटी ना मान रही हो, तो फिर मेजॉरिटी का फैसला एक्चुअली इट्स कॉल्ड ब्रूट अक्सरियत। तो इट्स अ फ्रेजोलॉजी, इट्स नॉट क्रुक बाय हुक बाय क्रुक और बाय फ्रॉड और व्हाटएवर। तो वो इस वजह से ये उसका यूजेज ऑफ अल्फाज है, उसका कोई वो मायने नहीं है जो रिड्यूस किया जा रहा है। ठीक है जी हम जरा साद रसूल थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दें प्लीज। बस 30 सेकंड्स के अंदर बसरा साहब से इजाजत लेके, सबसे पहली बात ये कि कहा गया कि पीटीआई भी जज के ऊपर एतराज करती है, तो एतराज करना हर शख्स का हक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पीटीआई को कह दिया जाए कि वो एक पूरा 5 मेंबर का बेंच फॉर्म कर दे अपनी मर्जी का और उससे अपना मुकदमा सुनवा ले, और जब भी उसका मुकदमा लगे तो उसके पास इख्तियार हो कि वो ना सिर्फ एक जज के ऊपर एतराज करे जो जुडिशल साइड पे है, बल्कि उसको कानूनी पावर दे दी जाए साहिल को कि वो अपना पूरा बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर सके। इसमें बहुत फर्क है। और दूसरी और आखिरी बात, बसरा साहब के टाइम को ज्यादा ना लेते हुए, 21वीं तरमीम की जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी ये तय कर चुका है कि अगर आइन की कोई भी तरमीम
ہمارے آئین کے بیسک سٹرکچر کے خلاف ہو، جس میں انہوں نے 3 چیزوں کی نشاندہی کی. ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہمارا بیسک سٹرکچر ہے، ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری عدلیہ کی آزادی ہمارا بیسک سٹرکچر ہے، اور ایک اسلامک پروویژنس ہمارا بیسک سٹرکچر ہے کہ اگر کوئی آئینی ترمیم بھی اس کے خلاف ہو تو سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دینے کا. اگر حکومت زیادہ غلطی کرے اور ریزرو سیٹس کو شامل کر کے یہ امینڈمنٹ کر لے تو پھر یہاں تک بھی جانے کی بات نہیں ہوگی، پھر ایک پرائما فیشیا وائلیشن ہوگی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی. یہ بڑا مشکل ہے اس کو پاس کرنا. اچھا میں نا سعد آپ سے سوال بھی ادھر ہی کر لیتا ہوں، کیونکہ میں پھر شوکت بسرا صاحب کلوزنگ تک چلیں گے میرے ساتھ. میں ذرا پہلے سوال کر دوں کیونکہ اس جنگ پہ اب آ گئے بیچ میں. تو مجھے بتائیں، جس حساب سے ہم نے دیکھا وکلا کے حوالے سے ایک زبردست قسم کا کنونشن ہوا کراچی میں، اگر جسٹ سپوز آئینی ترمیم منظور ہو جاتی ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہیں بنایا جاتا، تو وکلا تحریک کو آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی ہو جائے گی کہ اب یہ بوڑھے ہو گئے سارے، بلکہ بابے ہو گئے یہ وکیل سارے، اور یا آپ ایسا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کل حامد خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کے علاوہ میں تو منظور بھی کوئی نہیں ہے. دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں آج جب آخری تحریک چلی تھی 2007 سے 2009 میں، اس سے تقریباً دگنی نمبر کے آج ینگ وکیل پاکستان میں موجود ہیں، پاکستان کی بارز کے اندر رجسٹرڈ ہیں. تو یہ کہنا کہ اگر وکلا تحریک چل پڑی، اگر لیڈران نے تھوڑی ہمت پکڑی، جو کہ انہوں نے کراچی میں ڈکلیریشن دی تھی کہ ہم کریں گے تحریک، تو کیا نمبرز موجود ہوں گے، ہمت ہوگی؟ تو میرا خیال ہے ضرور ہوگی. میں اس کے اندر لیکن ایک گزارش کرتا چلوں کہ بہتر ہو، حالانکہ اس کے اندر ایک وکلا کی جد و جہد ہوگی. اگر خدا نخواستہ اس طرف کو کہانی چل پڑی تو سپریم کورٹ کے اندر ایک چیلنج فائل ہوگا اس امینڈمنٹ کے خلاف، جو سپریم کورٹ سنے گی، کیونکہ اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو ہے نہیں. سپریم کورٹ اس مقدمے کو سنے گی اور وکلا شاید سڑکوں پہ نکلے. لیکن بہتر ہو کہ یہ مسئلہ سیاسی سائیڈ پہ کنسنسس سے سالو ہو، وکلا کی محاذ آرائی سڑکوں کے اوپر پاکستان کی ریاست کے لیے بہتر نہیں. جی شوکت بسرا صاحب، سارے سوال آپ کے سامنے ہیں، اب آپ بتائیں جی کرتے کیا ہیں؟ آپ کے پاس الزام ہے کہ آپ کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، بندے اٹھائے جا رہے ہیں، سب کچھ ہے، ثبوت لے کے پہنچے عدالت میں، وہاں آپ جاتے نہیں ہیں، اسکرین پر آ کے آپ سارے الزام لگائی جا رہے ہیں. سر اچھا سلمان بھائی، سعد رسول ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ، بہت زبردست قانون دان ہیں، قانون کو سمجھتے ہیں. انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. اور اب رضا ہارون جیسا صاف سپوکن آدمی اور ہمارے بہت سینئر ہیں، وہ اس عمر میں آ کے کسی جھوٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اگر مگر کا سہارا لینا شروع کر دے اور اپنا آرگومنٹ بلڈ کرنا شروع کر دے، تو سمجھ لیں وہ کہتے ہیں نا، سیاست کا، جمہوریت کا، آئین کا، قانون کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. حالت یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں، ان کا آرگومنٹ میں کہتا ہوں وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے جہاں پر بلاول بھٹو مجبور زرداری یہ فرماتا ہے. وہ جسٹس منصور علی شاہ ہمیں نا، چونکہ وہ مینج نہیں کر سکتا ججز کو، جس طرح قاضی نے مینج کیا ہے کہ الیکشن نہیں کھولنے دیا. ہم نے اعتراض کرتے تھے قاضی پہ، میں نے کیا، میں 50,000 ووٹوں سے جیت کر آیا ہوں، ہماری پوری پارٹی نے کیا، خان صاحب نے کیا. اس نے کہا نہیں، میں نہیں سننا ہے. وہ سننا ہے کہ بھائی میں نے یہ الیکشن نہیں کھلنے دینا، کیونکہ میں نے الیکشن میں خود فیسیلیٹیٹ کیا ہے، میں الیکشن میں فراڈ کروایا ہے. اصل میں ایشو کیا ہے؟ جس طرح ان کو اپنا آئی جی چاہیے، جس طرح الیکشن کمشنر چاہیے، جس طرح چیف آف آرمی سٹاف چاہیے، اب ایک آزاد عدلیہ بچی تھی میرے بھائی. یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر کے ملازمین ملے اور رضا ہارون یہ کہے کہ بھائی یہ والا جج مجھے پسند نہیں ہے، اس کو اٹھاؤ، مجھے دوسرا جج پسند ہے، امین الدین پسند ہے، مجھے قاضی فائز پسند ہے. اس کی وجہ بھائی اگر وہ جسٹس منصور ہوگا، جسٹس یحییٰ آفریدی ہوگا، وہ جسٹس دوسرا، وہ تو میرے خلاف فیصلہ دے دے گا. سو میرے بھائی گزارش بڑی سیدھی سی ہے، یہ میرے جو اس وقت ٹولہ قابض ہے پاکستان کے اوپر، ان کو لینے بات مکمل کر لینے. یہ جو ٹولہ پاکستان پہ اس وقت قابض ہے، سیاسی طور پہ یہ بالکل irrelevant ہو چکے ہیں، بلکہ وہ ہومیوپیتھک ٹولہ ہے، نہ جدہ فائدہ نہ نقصان. یہ وہ ٹولہ ہے جو لیفٹ کریں تو لیفٹ جائے گا، رائٹ کہیں تو رائٹ جائے گا، سٹ کہیں تو سٹ ہو جائے گا، ڈاؤن کہیں تو ڈاؤن ہو جائے گا. ان کو وہ کہتے ہیں نوکر تے نخرہ کی، ان بیچاروں کو ملٹری ترامیم دے دی گئی ہیں، اور اس لیے دی گئی ہیں کہ بھائی اگر ہیں، ہمیں تو اس مسودے کے اس حصے میں تو نظر آئی نہیں رہی. 26 ترامیم میں میں سعد صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ شاید 7 تک پہنچی ہو، مجھے تو نہیں لگا. مگر ایک بات جی میں نے وہ 26 ترامیم والا ایمانداری کے ساتھ مسودہ پڑھا ہے اور پڑھنے کی کوشش کی ہے. میں ابھی بھی کہتا ہوں
اللہ نہ کرے اگر یہ مسودہ ٹھیک ہے۔ پاس ہو جاتا ہے، یہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے بالکل یہ اس طرح ہو جائے گی جیسے یہ فارم 47 اور ان کو جو سہولت کار ٹھیک ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے پے رول پر چلے ٹھیک ہے۔ جائیں گے۔ 30 سیکنڈ ہے جی، 30 سیکنڈ ہے جی رضا بھائی، آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہے، پھر میں نے 30 سیکنڈ سعد رسول کو دینے ہیں اور اس باری کسی کا سیکنڈ کسی کو نہیں دوں گا۔ جی رضا بھائی رسپونڈ کر دیں۔ نہیں بس ساری بات ہو گئی۔ شوکت بھائی ایک سوال ہے، باقی مسودہ چھوڑو، پی ٹی آئی کا مسودہ پڑھا ہے آپ نے؟ کون سا مسودہ؟ پی ٹی آئی کا مسودہ پاکستان کا مسودہ ہے۔ ہم تو ہمارا تو ایک ہی مسودہ ہے۔ نہیں، پی ٹی آئی نے جو مسودہ دیا ہے، آپ کے کسی ایم این اے سے مشاورت ہوئی ہے؟ کسی سے مشاورت ہوئی ہے؟ آپ کو پتہ ہے وہ مسودہ کیا ہے؟ جو مولانا کا مسودہ ہے وہ پی ٹی آئی کا مسودہ ہے۔ نہیں، ہمارا مسودہ کیا ہے؟ پڑھا ہے شوکت بھائی نے؟ پڑھا ہے؟ موجود ہے، اس کے اندر ہر ادارے کا رول موجود ہے۔ یہ عدلیہ کیا کرے؟ اچھا جی سعد، جواب نہیں دے گا۔ میں اچھا ٹھیک ہے، نہیں آ رہا نا، میں سعد صاحب کو جی سعد صاحب، آپ کو اس مسودے میں وہ جو فوجی عدالتیں اور دوسری چیزیں آپ کو کچھ ایسی نظر آئی ہے کہ وہ ایک سیکنڈ فیز میں آئے گی، کوئی 27ویں یا 28ویں یا 29ویں ترمیم کے ساتھ اٹیچ ہوں گی؟ دیکھیے سلمان صاحب، میں کیونکہ آخری 30 سیکنڈ ہے اتنا سا کہتا چلوں کہ ایک ایسے پاکستانی کے طور پہ جس کا کسی سیاسی جماعت سے نہ وابستگی ہے نہ ان کو جانتا ہے، میں ایک طرف اپوزیشن کی جماعت کو سن رہا ہوں، ایک طرف حکومتی جماعت کو سن رہا ہوں، اور بظاہراً دونوں سینئر لیڈران نے نہ اپنی پارٹیز کا مسودہ پورا پڑھا ہے، نہ مجھے اس وقت بتا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی ترامیم ہیں یا کون سی شک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اس سے زیادہ افسوس کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ سر آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سر کریکشن 30 سیکنڈ، سر 30 سیکنڈ ہے نا، 30 سیکنڈ سعد بھائی، پیپلز پارٹی کا مسودہ پبلک ہو چکا ہے، تو پلیز مجھے اس کے بعد چینج ہو گیا نا، پیپلز پارٹی نے پھر چینج ہو رہا ہے نا سر، مولانا صاحب نے ایگری کر لیا، کانفرنس آج آ گئی نا، پیپلز پارٹی کا تو پبلک ہو گیا، پیپلز پارٹی کا تو پبلک ہو گیا نا سر۔ نہیں سر، آج پھر مولانا صاحب سے ملاقات بھی ہو گئی۔ جی بالکل سر، آج مولانا صاحب سے ملاقات کے بعد دوبارہ پریس کانفرنس ہوئی۔ بہت شکریہ رضا بھائی، بہت شکریہ رضا بھائی، رضا شوکت بسر صاحب، سعد رسول اور بیرسٹر عقیل ملک، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور ہاں اتنا ہے کہ سیاستدان اس وقت جس 26ویں ترمیم کے حوالے سے بہت زیادہ سیریس نظر آ رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر ایک موومنٹ نظر آ رہی ہے، لگ رہا ہے کہ ایک جہد ہے جس کے تحت ہر حال میں یہ کام کرنا ہے۔ پھر بھی ہوش اور حواس اور کنسنسس کے ساتھ کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایک شعر ہے میرے پاس اور میں لکھ کے لایا تھا کہ تم سے بھیجا ہے مجھے اپنی تباہی کا گلہ، اس میں کچھ شائبہ خوبی تقدیر بھی تھا، ایسا نہ ہو کہ ہم تقدیر پر الزام دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔